بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے ایمان کی کمزوری اور کم علمی کی وجہ سے بے شمار ایسی باتیں اور ایسی سوچیں ہمارے اندر پروان چڑھ رہی ہیں جن کا دین اسلام میں دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ انہی میں سے ہمارے معاشرے میں ایک بڑھتا ہوا رواج وہ یہ ہے کہ ہمیں ستاروں پہ بہت ایمان ہے۔ بات بات میں ہم کہتے ہیں بھائی اس کا تو قسمت کا ستارہ ہی بہت چمک رہا ہے، یا فلاں بندہ اس کا تو ستارہ ہی گردش میں ہے، اس کا تو ستارہ ہی کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس کے لیے بے شمار قسم کے لوگ آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کے ڈاکو آپ کو میڈیا کے ذریعے سے گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانیے آج کا حال، جانیے آپ کیسے یہ سال گزاریں گے، آپ کا یہ ہفتہ کیسے رہے گا، ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اور پھر لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ آپ کا ستارہ پھنسا ہوا ہے، آپ کا ستارہ گردش کے اندر ہے، آپ کا ستارہ رکا ہوا ہے، تو اس کو ہم ہلائیں گے، آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، آپ یہ عمل کر لیں۔ یاد رکھیے ستاروں کا قسمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ستاروں کو بنانے کے کئی ایک مقاصد بیان کیے ہیں۔ سورۃ الملک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ستاروں کو اس آسمان دنیا کے لیے زینت بنایا ہے اور شیطانوں کے لیے کوڑا بنایا ہے۔ جو شیطان اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے والے فیصلوں کو چوری کر کے نجومی تک پہنچاتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں فرماتے۔ تو آئیے اپنے ایمان کو بچائیے۔ یہ ستارے، یہ ٹوٹا ستارہ، یہ پھنسا ہوا ستارہ، اس کا ہماری قسمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ الگ سے مخلوق ہے، مجبور مخلوق ہے۔ تقدیر کے معاملے میرے اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں اور سمجھ رہے ہیں میرے کام نہیں بن رہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں دن بدن پیچھے جا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میں دن بدن پریشانیوں کا شکار ہو رہا ہوں، تو اپنے اللہ سے معافی مانگیے، اپنی زندگی پہ نظر ثانی کیجئے، کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اپنے اللہ کے سامنے استغفار کیجئے، اپنے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری پیش کیجئے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ انشاءاللہ اذکار، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کی یاد سے یقیناً میرا اللہ تقدیروں کو بدل دیتا ہے اور اللہ رب العزت مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو آئیے ایمان کو بچائیے، اپنے اللہ کو راضی کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے فتنے، ہر طرح کے فساد سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔